بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن امتیاز مخاطب ہے آپ بھائیوں سے، امتیاز آٹوز اٹک ہنڈا سینٹر سے۔ آج میں فلسطین کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے یہودیوں کی طرف سے، اس پہ ہم جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہے، لیکن صرف افسوس سے کام نہیں ہوگا، ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ یہودیوں کی جو ہے پروڈکٹس کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور ہمارے حلقے کے جو لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچانی ہوگی کہ وہ اس چیز پہ آواز اٹھائیں، اور بحیثیت مسلمان سوشل میڈیا پہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، چلو ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف یہ مہم چلا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں اور دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیں۔ اور ایک بہت ضروری چیز کہ میں اکثر ایک حدیث دیکھتا تھا اور اس پہ میں بڑا حیران بھی ہوتا تھا کہ یہ چیز کیسے ہوگی۔ تو وہ حدیث جب میں سنتا ہوں اور آپ لوگوں سے میں شیئر بھی کروں گا ابھی، اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں، دجال کو قتل کریں گے، تو اس کے بعد یہودیوں کی پوری نسل مٹا دیں گے۔ یہودی مرد، عورت، بچے سب ختم ہو جائیں گے، اور وہ جس درخت کے پیچھے چھپیں گے، جس گھر میں چھپیں گے، جس دیوار کے پیچھے، پل کے پیچھے، کسی بھی چیز کے پیچھے وہ چھپیں گے، وہ چیز خود پکارے گی کہ اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر، اور ان کی ٹوٹل نسل مٹا دی جائے گی۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے، ان پہ کوئی خدا کی ایسی خاص لعنت ہے۔ پہلے یہ خدا کے بہت لاڈلے تھے کہ انہوں نے لعنت اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے وقت کے اندر بڑے بڑے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ بنی اسرائیل کا ریکارڈ آپ چیک کر لیں، بڑے بڑے انہوں نے انبیاء کرام کو جو ہے شہید کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو ہے عقیدہ ٹھیک تھا تھوڑا سا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ بہت ہی خراب ہے۔ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت مریم پہ الزام لگاتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کا یہ الزام تھا کہ نعوذ باللہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ حلالی نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے انہوں نے سولی پہ لٹکا کے شہید کیا، وہ تو اللہ نے بچا لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہی آ کے ان کو جو ہے پھر رگڑا بھی لگائیں گے، دنیا سے ان کو اٹھائیں گے۔ تو پھر چونکہ یہ حدیث کو وہ اپنے ڈیفینڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، دیکھیں جی مسلمان ہمارے خلاف جو ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں قتل کریں گے، تو ہٹلر نے بھی کچھ یہودی زندہ چھوڑے تھے 10% کہ دنیا کو پتہ چلے۔ دنیا میں جتنا فساد ہے ان خبیث لوگوں کا ہاتھ ہے، لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بہت ہی خبیث قوم ہے۔ دنیا میں جتنا اس ٹائم فساد ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، جو عیسائی ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی نہیں کہا آتا ہے۔ جس طرح کا بھی فساد ہے، مرزا قادیانی خبیث کو انہوں نے کھڑا کیا ہے، کوئی ان کا سیدھا کام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی فساد ہے کسی بھی طرح کا، عراق کے اندر، ایران کے اندر، شام، لیبیا، فلسطین، سارا ان کا کیا دھرا ہے۔ پاکستان میں بھی جو دھماکے ہوتے ہیں پیچھے ان کا گندا دماغ ہے، ورنہ جو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا فساد کریں، پیچھے ساری یہودیوں کی سازش ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے عنقریب پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہونی ہے غزوہ ہند کی شکل میں، یہ انہی خبیث لوگوں کا جو ہے پیچھے پلان ہے۔ 9/11 کے پیچھے ان کا جو ہے سارا ان کا پرابلم تھا۔ تو اور یہ سب سے زیادہ بزدل قوم ہے، ٹھیک ہے۔ فلسطینی بچے جو ہیں ان کا حوصلہ آپ چیک کریں، پتھر لے کر ٹینکوں کے اوپر بھی پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم جہاں تک آواز اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ نئے آنے والے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ نئی اپڈیٹس لے کر جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے بائیکاٹ کرنا ہے جو ان کی پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، نیٹ سے بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، دنیا سے یہ مٹیں گے۔ کئی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید یا اس ٹائم بھی جب یہ قتل ہوں گے، صرف ایک غرقت کا درخت ہے جو نہیں بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اور یہ جو غرقت کا درخت ہے یہودی اس کو کثرت سے لگا رہے ہیں اپنے علاقوں میں۔ اور فلسطینی جو علاقے ان کے قبضے میں گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ ہے تو یہ واقعہ افسوس والا ہے۔
جب سلطنت عثمانی کا یہ سقوط ہوا تھا تو اس ٹائم ہندوستان کے ایک مفتی بھی تھے، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہودیوں کو زمین بیچنا حرام ہے۔ تو فلسطینی بھائیوں نے اس ٹائم ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے کہا یہ تو شاید اجمی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ ہم علاقہ بیچیں، ہماری مرضی ہے۔ لیکن یہودیوں نے وہ علاقے خریدنا شروع کیے، فلسطینی بھائیوں کو کافی پیسے مل گئے، اور وہ یہودی اتنی بغیرت قوم ہے، اپنی عورتوں کو بھیجتے تھے ان کے پاس ناچنے کے لیے اور غلط کاموں کے لیے۔ تو یہ تاریخ میں ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جن پیسوں کی زمین ان کو بیچی ہوتی تھی، وہی پیسے ان کے پاس واپس آنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی پاور اور اپنا جو ہے پاؤں جمانا شروع کیے اور فلسطینی بھائیوں کو نکالنا شروع کر دیے۔ چلیں، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، اس کی بہت بڑی قیمت بھی چکا رہے ہیں ہمارے فلسطینی بھائی۔ اور اس ٹائم تقریباً آپ کہہ لیں کہ 5 to 10% ایریا جو فلسطینی بھائیوں کے پاس رہ گئے، ان کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ اور ابھی جو ہے یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے نیچے سرنگیں کھود لی گئی ہیں، اور نیچے صندوق سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی جو اپنا سارا پلان کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ جو ہے، بڑا ہی افسوس کی بات ہے کہ بالکل بول بھی نہیں رہی، بات نہیں کر رہی، خاص طور پہ ہمارے حکمران، پاکستانی حکمرانوں نے چلو کچھ نہ کچھ بولا ہے، کچھ نہ کچھ سٹینڈ لیا، لیکن ہمارے جو عرب حکمران ہیں وہ بالکل ہی اس چیز پہ رہ گئے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو اس چیز پہ جتنی ہو سکے آپ لوگ آواز اٹھائیں، اور آواز اٹھانی بھی چاہیے، اور اپنے آپ کو آپ لوگ جہاد کے لیے تیار کریں، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے وہ قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ میں کچھ پیجز کے ساتھ اٹیچ ہوں جو کہ انڈیا کے پیجز ہیں، تو میں ایک اور امپورٹنٹ نیوز آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ جس طرح ہم مسلمان لوگ ہیں، استخارہ کرتے ہیں، تو ہندو لوگ مہورت نکالتے ہیں، اور انہوں نے اس کی پراپر پلاننگ بھی کی ہوئی ہے۔ 2021-22 کا ٹائم وہ دیتے ہیں اپنے پیجز کے اوپر کہ ہمارا یہ شبد ٹائم ہے، یعنی کہ صحیح ٹائم ہے پاکستان پہ اٹیک کرنے کا۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو بشارت دی تھی کہ فتح ہماری ہوگی۔ شاہ نعمت اللہ ولی جو ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جب غزوہ ہوگا تو 6 کا فگر انہوں نے دیا ہے، اتنے لمبے عرصے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور یہ جو 6 کا فگر ہے، یہ 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے، 6 سال بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے ایک بیوروکریٹ گزرے ہیں، قدرت اللہ شہاب، ان کی قبر بھی ہے اسلام آباد میں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، شہاب نامہ۔ اس کتاب کے اندر بھی درج ہے، ایک کسی بندے نے خواب دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ نئے پاکستان کی سرحد یہاں تک ہوگی، یعنی کہ وہ غزوہ ہند کے بعد والا پاکستان تھا۔ پاکستان کی سرحدیں کافی بڑی ہو جائیں گی، اور انڈیا پر، بنگلہ دیش پر، افغانستان پر پاکستان کا جو ہے وہ قبضہ ہو جائے گا۔ تو اہل نظر اس بات کو جانتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ پھر گپ لگائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔